السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، پہلے نمبر پہ یہ جملہ ذہن نشین فرما لیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جو شیطان کے بیلی، شیطان کے یار، شیطان کے ولی ہوتے ہیں وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک مولوی سنائیں گے، کہنے لگے جی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ رابعہ بصری سے ملنے گئے تو وہ پانی لینے گئی رابعہ بصری ان کے لیے، تو کیا دیکھا، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ پانی کے اوپر جائے نماز بچھا کے، یعنی پانی کے اوپر نماز پڑھی جا رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو آگے سے رابعہ بصری کہنے لگی یہ تو کوئی بات بھی نہیں، یہ پانی پہ پڑھ رہے ہیں، میں ہواؤں میں نفل پڑھوں گی۔ اس نے اپنا مسلح پہ کھڑی ہو رہا، مسلح ہوا میں یعنی آسمان کی طرف، اور اوپر چڑھ کے یعنی امام حسن بصری کے اوپر حسن رابعہ بصری جو ہے نفل پڑھ رہی ہے۔ آئیے ناظرین اسی کی زبانی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو بصری نے سنا کہ صاحب بڑی ایک کوئی خاتون ہے، ان کی ولایت کے چرچے، چلو مل کے آتے ہیں۔ سرکار سیدنا حسن بصری آئے ملنے کے لیے، حضرت رابعہ بکری چرا رہی، سیدنا حسن بصری آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ بکریاں چرا، اچھا ان کی ولایت کے چرچے کہاں، صاحب انہی کے ولایت کے چرچے، واہ، اچھا پھر ہم بھی بتاتے ہیں کہ ہم حسن بصری ہیں، واہ۔ انہوں نے پانی پہ مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے۔ رابعہ گئی تھی مہمان نوازی کرنے کے لیے، دودھ پانی لانے کے لیے۔ رابعہ پلٹ کے آئی، پوچھا حسن کہاں گئے گا؟ وہ دیکھو پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اوہ پانی پہ نماز پڑھ رہے، کہاں؟ رابعہ کو بھی جوش آیا، انہوں نے مصلی اٹھایا اور پھینک دیا۔ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، بیچ میں رابعہ کا مصلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ حضرت حسن بصری جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا رابعہ کہاں گئے؟ کا حضور نگاہ اٹھائیے، وہ دیکھیے فضا میں نماز پڑھ رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، آیا کہ یہ ولیوں کی توہین نہیں کی جا رہی؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو بڑا مانتے ہیں، اب یہ ولیوں کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، اگر دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ کہیں آپ نے ایسا واقعہ دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر کہ یعنی کہ ایک صحابی زمین پہ پانی پہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے اوپر جائے نماز اٹھا کے یعنی ہواؤں میں اڑا کے اور اوپر پڑھ رہا ہے؟ تبھی یہ پوری سیاستہ دیکھ لیں ناظرین، یقین مانیے ایسے لوگوں نے دین اسلام کا معاذ اللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جبکہ دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہوں، انہوں نے ککھ نہیں چھڑیا دین اسلام دے اندر، کہیں بدعات کہیں شرک کی بھی انتہا کر دی۔ قرآن کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، اگر پسند کیا تو آپ کے لیے دین اسلام ہی پسند کیا۔ ناظرین، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ یقین مانیے ہم اللہ کے ولیوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ولیوں کا ادب کہہ رہے ہیں، یہ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو معاذ اللہ یقین مانیے یہ ولیوں کے بھی گستاخی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ اور عجیب و غریب بات، کہیں ان کی طرف دیکھیں، کہیں یہ کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، استغفر اللہ، رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، کہیں یہ کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، جب نبی نوح علیہ السلام کشتی چلانے لگے تھے، نبی نوح علیہ السلام سوار تھے، لیکن نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا، سورہ ہود کا مطالعہ کریں، نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بھی گستاخی کی، بلکہ ان کے اوپر الزام لگایا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو اگر کشتی میں سوار تھے، پہلے نمبر پہ اس وقت وہ دنیا میں نہیں تھے، دوسری بات کرتے چلیں نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا جب پانی میں غرق ہو رہا ہے تو نبی نوح علیہ السلام بچا نہیں سکے، تو پھر آگے ہو کے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ بچا لیتے۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اپنے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ ناظرین، کون کون سی ہم بات بتائیں، کہیں آپ دیکھیں گے
یہ شرک کی انتہا نہیں تو اور کیا. کہیں آپ دیکھیں گے کہ جی اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ غوث پاک سے مانگیں, استغفر اللہ معاذ اللہ, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرا بندہ جب مجھے سوال کرتا ہے میں اس سے قریب ہوتا ہوں, میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ بندہ میرے سے دعا کرے, اللہ پاک فرماتے ہیں دعا کرے, میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. جو بندہ دعا نہیں کرتا, رب کے سامنے چولی نہیں پھیلاتا, رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, رب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا, رب کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا, فرمایا وہ تو تکبر کرتا ہے اللہ کی عبادت سے. جو بندہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرے, قرآنی آیات سننے کے باوجود, پڑھنے کے باوجود پھر بھی تکبر کرے, قرآن کہتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا فرمایا یہ جو ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, واستکبروا, اور دوسرے نمبر تکبر بھی کیا. فرمایا یالج الجمل فی سم الخیاط, یہ تو وہ اتنی دیر تک جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے نکے سے نہ گزر جائے. عجیب و غریب بات ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک